کسی زمانے میں ایک اونٹ اور گیدڑ کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے اور اکثر دریا کے کنارے پانی پینے آیا کرتے تھے۔ دریا کے پار خربوزوں کا ایک کھیت تھا۔ دور سے خربوزے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ ایک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا فیصلہ کیا، لیکن دریا میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ گیدڑ کے لیے تیر کر دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اونٹ نے اسے اپنی پشت پر بٹھا لیا اور دونوں دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب خربوزوں کا کھیت ان کے سامنے تھا۔ دونوں خوشی خوشی کھیت میں گھس کر مزے سے خربوزے کھانے لگے۔ جب گیدڑ کا پیٹ خربوزے کھا کر بھر گیا تو وہ کھیت کے کنارے جا بیٹھا اور اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ اونٹ ابھی خربوزے کھا رہا تھا۔ اس نے گیدڑ کو شور مچانے سے منع کیا، لیکن گیدڑ اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور اونٹ سے بولا، کھانے کے بعد چیخنا چلانا میری عادت ہے۔ اسی دوران کھیت کا مالک بھی گیدڑ کا شور سن کر لاٹھی سنبھالے ادھر آ نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ اونٹ اور گیدڑ مل کر فصل خراب کر رہے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس موقع پر گیدڑ نے تو بھاگ کر ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے چھپ کے اپنی جان بچا لی، لیکن اونٹ بیچارہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے چھپنے میں ناکام رہا۔ پھر کیا تھا، کسان نے لاٹھی سنبھال کر اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ ادھر گیدڑ جھاڑی کے پیچھے چھپا یہ تماشا دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اونٹ کو گیدڑ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جب کسان واپس چلا گیا تو دونوں دوست دریا کے کنارے اکٹھے ہوئے۔ گیدڑ کسان کے ہاتھوں اونٹ کی درگت بننے پر مسلسل کہکے لگا رہا تھا، جبکہ اونٹ بہت غصے میں تھا۔ اس نے گیدڑ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں دریا کے پار واپس جانا تھا۔ چنانچہ گیدڑ ایک بار پھر اونٹ کی پشت پر سوار ہو گیا۔ جب وہ دونوں دریا کے بیچ میں پہنچے تو اونٹ نے پانی میں غوطے لگانے شروع کر دیے، جس پر گیدڑ گھبرا کر بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو میرے دوست؟ اس طرح تو میں ڈوب جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر اونٹ نے جواب دیا، تمہاری طرح میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ دراصل کھانے کے بعد نہانا میری عادت ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ نے گہرے پانی میں غوطہ لگایا اور بدقسمت گیدڑ دریا میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کسی باغ میں ایک بلبل رہتا تھا۔ یہ بلبل سارا دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ فضاؤں میں اڑتا پھرتا اور شام کو اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جاتا۔ یوں اس کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ایک دن بلبل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑتے اڑتے جنگل کی طرف جا نکلا۔ جنگل کی نئی فضاؤں میں اڑتے ہوئے بلبل کو معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کس وقت اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے پر بلبل پریشان ہو گیا۔ اس نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اپنے گھر کا راستہ بھول چکا تھا۔ گھر کا راستہ تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو بلبل کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ بلبل سارا دن اڑتے اڑتے تھک چکا تھا۔ وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب رات کے اندھیرے میں اپنا گھر کیسے تلاش کرے، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ بلبل کو اپنی غفلت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر آگے نہ بڑھتا تو یوں راستہ بھول کر پریشان نہ ہوتا۔ بلبل ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا چپ کے رونے لگا۔ اتفاق سے ایک جگنو کا گزر ادھر سے ہوا۔ اس نے قریب پہنچ کر بلبل سے رونے کا سبب دریافت کیا تو بلبل نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ سن کر جگنو نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بلبل نے حیران ہو کر پوچھا، جگنو میاں، ہر طرف اندھیرا ہے، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جگنو مسکرا کر بولا، اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے رکھی ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہیں گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ بلبل کو جگنو کی بات سن کر بہت حوصلہ ملا اور دونوں اکٹھے ہوا میں اڑنے لگے۔ جگنو آگے آگے روشنی کر رہا تھا اور بلبل اس کے پیچھے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلبل کا گھونسلہ آ گیا۔ اس نے مشکل وقت میں مدد کرنے پر جگنو کا شکریہ ادا کیا اور بہت سی دعائیں دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا کے کنارے جنگل میں 3 بکرے رہتے تھے۔ ان تینوں میں بہت دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ سارا دن جنگل میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے، جب انہیں بھوک لگتی تو گھاس چر لیتے تھے اور دریا کا شفاف اور ٹھنڈا پانی پی کر خوش ہوتے تھے۔ ایک دن تینوں دوستوں نے ٹیلے پر چڑھ کر دریا کے دوسرے کنارے کا نظارہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں دور دور تک نرم اور سرسبز گھاس اگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر بکروں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر گھاس چرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اچانک افسردہ سے ہو گئے، کیونکہ دریا کے پار جانے کے لیے لکڑی کا ایک ہی پل تھا اور اس پل پر ایک بھیڑیے کا قبضہ تھا۔ کوئی بھی انسان یا جانور اس پل سے گزرنے کی کوشش کرتا تو بھیڑیا اسے مار ڈالتا تھا، اس لیے جب اس پل سے گزرنے سے سب ڈرتے تھے۔ تینوں بکرے چند روز تک دریا کے پار موجود گھاس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر ایک دن انہوں نے پل پار کرنے کی ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک منصوبہ بنایا اور پھر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے چھوٹا بکرا دریا پار کرنے کے لیے پل پر آگے بڑھا۔ ابھی بکرے نے آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ پل کے پاس بیٹھے بھیڑیے کو اس کے چلنے کی آواز آ گئی۔ آواز سن کر وہ سامنے آ گیا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو گستاخ بکرے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کسی کو پل سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ بکرے نے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا، میں بہت بھوکا ہوں اور دریا کے دوسرے کنارے گھاس چرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر بھیڑیے نے جواب دیا، اب تم وہاں کبھی نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے بھوک لگنے لگی ہے، اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ بکرا بولا، میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، کچھ دیر بعد میرا بڑا بھائی یہاں سے گزرنے والا ہے، وہ بہت صحت مند ہے، اسے کھانے سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ یہ سن کر بھیڑیے نے چھوٹے بکرے کو چھوڑ دیا اور اسے جانے کی اجازت دے کر دوسرے بکرے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بکرا وہاں آ گیا اور اس نے بھی بھیڑیے سے کہا کہ اس کا بڑا بھائی بہت صحت مند اور موٹا ہے، اسے کھانے سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا، اسے تم مجھے چھوڑ دو۔ بھیڑیے نے اسے بھی جانے کی اجازت دے دی اور تیسرے بکرے کا انتظار کرنے لگا۔ تیسرا بکرا سچ میں نہایت طاقتور تھا، اس کے سر پر نوکیلے سینگ تھے جن سے وہ دشمن کا مقابلہ کرتا تھا۔ جب وہ پل پر پہنچا تو بھیڑیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا،
تم واقعی بہت صحت مند بکرے ہو، تمہیں کھانے سے میری بھوک مٹ جائے گی۔ اب تم میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں کھا سکوں۔ یہ کہہ کر بھیڑیا بکرے کی طرف بڑھنے لگا۔ بکرے کے قریب پہنچ کر جیسے ہی بھیڑیے نے بکرے کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نے اچھل کر پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر دے ماری۔ یہ ضرب اتنی شدید اور اچانک تھی کہ بھیڑیا بری طرح گھبرا گیا۔ بکرے نے بھیڑیے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک اور ٹکر مار دی۔ پھر اس سے پہلے کہ بھیڑیا بکرے کو پکڑ لیتا، بکرے نے پوری قوت سے بھیڑیے کے پیٹ میں تیسری ٹکر مار دی۔ بھیڑیا لڑکھڑاتا ہوا سر کے بل دریا میں جا گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ بھیڑیے کے مرنے پر تینوں بکرے بہت خوش ہوئے اور دریا کے پار جا کر مزے سے نرم نرم گھاس چرنے لگے۔ کسی جنگل میں ایک کچھوا اور بچھو رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھے رہتے اور خوب سیر کیا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ندی بھی بہتی تھی۔ سب جانور اسی ندی سے پانی پیتے تھے۔ ایک دن کچھوے اور بچھو نے ندی کے پار جا کر سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بچھو چونکہ تیر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور یوں دونوں ندی عبور کرنے لگے۔ بچھو کو پہلی مرتبہ دریا کی سیر کرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ دونوں ندی کے درمیان میں پہنچے تو کچھوے کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بچھو کسی چیز سے اس کی پیٹھ پر ضربے لگا رہا ہے۔ کچھوا کچھ دیر آواز پر غور کرتا رہا، مگر جب معاملہ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو اس نے بچھو سے پوچھا، بچھو بھائی، یہ آواز کیسی ہے؟ بچھو بولا، تم فکر نہ کرو میرے دوست، میں تمہاری پیٹھ پر ڈنگ مار رہا ہوں۔ کچھوا حیرت سے بولا، ہم دونوں تو بہت اچھے دوست ہیں، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بچھو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا کروں دوست، ڈنگ مارنا میری عادت ہے۔ جب کچھوے نے بچھو کی بات سنی تو اسے بہت دکھ پہنچا۔ وہ سوچنے لگا، بچھو مخلص دوست نہیں ہے، میں اس سے بھلائی کر رہا ہوں اور یہ مجھے نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس احسان فراموش کو اب سبق سکھایا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی کچھوے نے پانی میں غوطہ لگایا تو بچھو ڈوب جانے کے خوف سے چیخ کر بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو میرے دوست؟ اس طرح تو میں ندی میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ کچھوے نے بے پرواہی سے جواب دیا، دراصل میں بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوں، پانی میں غوطہ لگانا میری عادت ہے۔ یہ کہہ کر کچھوے نے ایک لمبا غوطہ لگایا اور بچھو ندی کے گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ آدمی اپنا گھر تعمیر کروا رہا تھا۔ گھر کی دیواریں بن چکی تھیں اور اب کمروں پر چھت ڈالنے کا کام باقی تھا۔ چھت ڈالنے کے لیے لکڑی کے شہتیروں کی ضرورت تھی۔ اس آدمی نے سوچا کہ میں قریب کے جنگل سے درخت کاٹ کر ان کی لکڑی سے شہتیر بنا لیتا ہوں، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے پاس کلہاڑی تو ہے مگر اس میں لکڑی کا دستہ نہیں ہے۔ وہ آدمی گاؤں کے قریب واقع جنگل میں گیا۔ جنگل میں بڑے بڑے درخت تھے۔ اس نے درختوں کے پاس جا کر کہا، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، مجھے لکڑی کا ایک ٹکڑا چاہیے، مہربانی کر کے میری مدد کرو اور مجھے لکڑی کا ایک ٹکڑا دے دو۔ درختوں نے آپس میں مشورے سے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس شخص کو لکڑی کا ٹکڑا کون سا درخت دے گا؟ بڑے درختوں کے پاس ایک چھوٹا سا درخت نیم کا بھی تھا۔
نیم کے پتے مرجھائے ہوئے تھے، اس کی شاخیں بھی نیم مردہ حالت میں تھیں۔ بڑے درخت بیچارے نیم کے درخت کی بھی خوراک کھا جاتے تھے۔ ایک درخت نے کہا، میرا خیال ہے کہ نیم کے درخت کو اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر نیم کا درخت بولا، میں تو بہت ناتواں ہوں، مجھ پر رحم کرو اور میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ ساتھ ہی اس نے بڑے درختوں سے کہا، اس آدمی سے یہ تو معلوم کرو کہ اس کو لکڑی کے ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑے درختوں نے نیم کے درخت کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم ہمیں باتوں میں نہ لگاؤ بلکہ جلدی سے اس آدمی کی ضرورت پوری کرو۔ اور پھر نیم کا درخت بیچارہ منت سماجت کرتا رہ گیا، جبکہ وہ آدمی اس کی ایک کمزور شاخ توڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ آدمی نے گھر آ کر کلہاڑی میں دستہ لگایا اور خوش ہو کر اپنے آپ سے بولا، اب میرا کام بہت آسان ہو گیا ہے اور میں اپنے کمروں کی چھتوں کے لیے درختوں کی کٹائی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ دوسرے دن صبح سویرے کلہاڑی لے کر اسی جنگل میں پہنچ گیا اور ایک بڑے درخت کو کاٹنے لگا۔ بڑے درخت نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی نے کہا، مجھے اپنے گھر کی چھتوں کے لیے شتیروں کی ضرورت ہے، اس لیے آج میں تم سب کو کاٹوں گا۔ یہ سن کر درخت پچھتانے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے نیم کے درخت سے زبردستی کر کے اس آدمی کو لکڑی کا ٹکڑا کیوں دلوایا۔ کاش ہم نیم کے درخت کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے پرلطف موسم میں بادشاہ نے دریا کی سیر کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے خاص درباریوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کی سیر کرنے لگا۔ اس کی کشتی میں چند غلام بھی موجود تھے۔ کشتی میں سوار ہر شخص خوش دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس غلام کے جسے پانی سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ غلام کشتی کے ایک کونے میں بیٹھا مسلسل روئے چلے جا رہا تھا۔ جب بادشاہ کی نظر روتے ہوئے غلام پر پڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ غلام کیوں رو رہا ہے؟ کیا اسے دریا کی سیر پسند نہیں ہے؟ ایک درباری نے جواب دیا، حضور والا، یہ غلام ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس کے دل میں خوف ہے کہ کہیں کشتی دریا میں ڈوب نہ جائے۔ انہی درباریوں میں ایک نہایت ذہین آدمی بھی شامل تھا۔ اس نے جب غلام کے بارے میں سنا تو وہ بادشاہ سے بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس شخص کا خوف دور کیے دیتا ہوں۔ درخواست سن کر بادشاہ نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ بادشاہ سے اجازت ملتے ہی اس شخص نے کشتی میں موجود دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ اس غلام کو دریا کے ٹھنڈے پانی میں چند غوطے دو۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ جب رونے والا غلام دریا میں چند غوطے کھا چکا تو عقلمند شخص کے اشارے پر اسے پانی سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا کہ دریا سے نکلنے کے بعد غلام کا رونا دھونا بند ہو گیا ہے اور اب وہ خاموشی سے کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے اس ذہین درباری کو قریب بلا کر پوچھا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اس غلام کو دریا کے ٹھنڈے پانی میں غوطے دینے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بھی بتاؤ کہ اس غلام نے پانی سے نکلتے ہی رونا کیوں بند کر دیا؟ درباری نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں نے اسے دریا میں غوطے دینے کا حکم اس لیے دیا کہ جب تک کوئی شخص تکلیف نہیں اٹھا لیتا تب تک اسے آرام کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ غلام ڈوبنے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی دریا میں اترنے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن جب اس نے پانی میں غوطے کھانے کی تکلیف برداشت کر لی تو اس سے کشتی میں سفر کرنے کی قدر بھی معلوم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ سکون سے بیٹھا سیر سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کسی شہر میں 3 دوست رہتے تھے۔ وہ مل کر کاروبار کرتے تھے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔
وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ بدقسمتی سے انہیں کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اب وہ تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کسی دوسرے شہر میں جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں کچھ رقم اور ضروری سامان ہمراہ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ وہاں ان کی نظر کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ تینوں دوست اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے قریب پہنچے تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ ایک خالص سونے کی اینٹ تھی۔ مفلسی کے دنوں میں یوں اچانک سونا مل جانے پر تینوں دوست بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس غیبی مدد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ سونے کی اینٹ کو تینوں برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ خوش گپیوں کے دوران انہیں بھوک ستانے لگی۔ اب انہیں پردیس جا کر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دے کر قریب گاؤں میں بھیج دیا تاکہ وہ کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ جب وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تو باقی دونوں دوستوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے تیسرے ساتھی کو واپس آتے ہی ختم کر دیں تو سونے کی اس اینٹ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے عزیز دوست کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ادھر تیسرے دوست نے گاؤں میں پہنچ کر پہلے تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خرید کر اس میں زہر ملا دیا تاکہ وہ دونوں زہریلا کھانا کھاتے ہی دنیا سے کوچ کر جائیں اور سونے کی اینٹ صرف اسی کے حصے میں آئے۔ جب وہ زہر ملا کھانا لے کر واپس پہنچا تو دونوں ساتھی تاخیر سے پہنچنے پر بہت ناراض ہوئے اور حملہ کر کے اسے جان سے مار ڈالا۔ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے بعد وہ اطمینان سے زہر ملا کھانا کھانے لگے، لیکن چلنے والے کھاتے ہی ان دونوں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور انہوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس طرح لالچ نے ان تینوں کی جان لے لی، مگر سونے کی اینٹ ابھی تک وہیں پڑی تھی اور وہ کسی کے کام نہ آئی۔ ایک دن سورج اور آندھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آندھی کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ وہ سورج سے کہہ رہی تھی کہ میں جس چیز کو چاہوں اڑا سکتی ہوں۔ میں جب چلتی ہوں تو بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے آندھی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کمبل لپیٹے چلا جا رہا تھا۔ آندھی نے جھٹ سے کہا، سورج بھائی، اس مسافر کو دیکھ رہے ہو؟ میں چاہوں تو منٹوں میں اسے کمبل اتارنے پر مجبور کر سکتی ہوں، جبکہ تم ایسا کرنا چاہو تو تمہیں خاصا وقت درکار ہوگا۔ سورج یہ سن کر مسکرایا اور بولا، اے ہوا، اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ طاقت سے سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ تم اس آدمی کو کمبل اتارنے پر مجبور نہ کر سکو گی۔ آندھی تو غصے سے سرخ ہو گئی اور چلا کر بولی، یہ بات ہے تو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر آندھی پوری طاقت سے آدمی کی طرف بڑھی۔ آدمی کو جب تیز اور ٹھنڈی ہوا لگی تو اس نے کمبل کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ آندھی اور تیز ہو گئی تو آدمی بیٹھ گیا اور کمبل کو اپنے سر پر بھی لپیٹ لیا۔ آندھی نے بڑا زور لگایا مگر ناکام رہی اور منہ لٹکائے سورج کے پاس آ گئی۔ سورج بولا، آندھی بہن، میں نے کہا تھا کہ طاقت سے سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ لو، اب میں تمہیں اس آدمی کا کمبل اتروا کر دکھاتا ہوں، لیکن طاقت سے نہیں بلکہ مسکرا کر، مہربانی سے۔ یہ کہہ کر سورج مسکرانے لگا۔ سورج کے مسکرانے سے اس کی تپش بڑھ گئی۔ آدمی جس نے آندھی سے ٹھنڈ لگنے سے کمبل اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، اسے جب گرمی لگی تو اس نے جھٹ کمبل اتار دیا۔ اب سورج جیت گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں سے اپنی بات منوانے کے لیے طاقت سے نہیں، محبت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نرمی اور محبت
دلوں کو جیت سکتی ہے۔